نبيا فاقتلوا. جب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے تو اس وقت صحابہ کے رنگ سرمے جیسے ہو گئے. حضرت بلال نے اذان دینی چھوڑ دی. ادھر منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے. ادھر دو مردوں نے، ایک عورت نے اعلان کر دیا میں بھی نبی ہوں. ادھر اسامہ بن زید کے لشکر کا مسئلہ آ گیا. ادھر مدینہ پاک خالی ہو گیا. ادھر اسامہ بن زید کی قیادت کا مسئلہ آ گیا. ان حالات میں عبداللہ بن مسعود صحابی رسول فرماندے اللہ دی قسم ہے جے صدیق اکبر نہ ہوندے تے ساڈا کچھ بھی نہیں سی بچنا. حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر نے ایک گل کہہ چھڈی تالف الناس وارفق بہم. جب آپ نے فرمایا مانین زکوٰۃ کے ساتھ میں جنگ کروں گا، حضرت عمر آ گئے. انہوں نے کہا تالف الناس وارفق بہم. انہوں نے کہا بابا ہاتھ تھوڑا رکھو، اے کی کرو گے ہر طرف جنگ چھیڑنی تسی؟ کم از کم یہ زکوٰۃ نہیں دیندے، باقی چار ارکان تے مندے. انہاں نہ جنگ نہ چھیڑو، پہلے اور بڑے مسئلے پہلے وہ حل کریے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر کو کیا فرمایا؟ ثقلت قوموں کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، ہماری قوم متحمل نہیں. اتنی ڈاڈی گل کی تھی حضرت صدیق اکبر. حضرت عمر نے فرمایا ثقلت قوموں کا یا عمر اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام. فرمایا جاہلیت بڑا ڈاڈا سی نرم ہو گیا، اب کیا مجھے مشورے دے رہا ہے؟ لو منعونی قالا لجاہدتہم. تم کہتے ہو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو معاف کروں. جو حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کا اونٹ لاتا تھا اور ساتھ گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا، اب اگر اونٹ لائے اور رسی نہ لائے صدیق اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے. آپ نے بات کیا فرمائی؟ اینقص الدین وانا حی قد تم الوحی. فرمایا صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دین میں کمی کرے یہ نہیں ہوگا. حضور ہمیں مکمل دین دے کر تشریف لے گئے. حضرت عمر نے آ کے کیا جناب قیادت بدل دے. اس موقع تے بھی حضرت صدیق اکبر پھر ایک گل کی تھی ثقلت قوموں کا یا عمر. ادھر ترجمہ میں نہیں کرتا، کتنی ڈاڈی ہے حضرت عمر نو صدیق اکبر ہی کہہ سکتے. فرمایا استعملہ رسول اللہ وتامرنی انازلہ. فرمایا جس کو رسول اللہ نے سپہ سالار بنایا تو مجھے مشورہ دیتا ہے؟ لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس کی قیادت اسامہ بن زید ہی کریں گے. انہوں نے کہا مدینہ پاک خالی ہو جائے گا، ساری فوج تو چلی جائے گی. تو حضرت صدیق اکبر نے لفظ جڑے فرمائے او دا تو ترجمہ میں نہیں کرتا، بس اتنی گل میں ضرور کرنا. حضرت صدیق اکبر فرمایا جے جنگل دے درندے آ جان، بھیڑیے تے شیر آ جان، پردہ دار عورتاں نو اندروں ٹنگوں پکڑ کے گھسیٹ کے لے جان تے مینوں بھی لے جان، مدینے فوج کوئی نہ رہے. لان فض تو جیشا اسامہ کما امر رسول اللہ. لشکر اسامہ ایسے ہی جائے گا جیسے میرے آقا نے حکم. مجبوریاں بیان کر دیں، حالات کا مقابلہ ہوا. آج حالات نہیں ٹھیک، حالات نہیں ٹھیک، حالات کہاں چلے گئے؟ فرمایا حالات جیسے بھی ہوں فرمان رسول میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. آقا نے فرمایا من تفقت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی. فرماؤ میرے غلاموں میں نے جدھر بھی دیکھا ان میں عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی. کیوں جی گل ہے کہ نہیں؟ اس واسطے جدو آپ جنگ یمامہ وچ گئیاں حضرت خالد بن ولید دے بارے ام عمارہ کہندیاں سانو جڑا حضور نے حق دتا سی خالد بھی نہیں سن بھولے جنگ یمامہ وچ. ہاں جی انہوں بھی میرا بڑا احترام کیتا. جدو صدیق اکبر کو گئیاں نا میں جانا ہے جنگ یمامہ تے صدیق اکبر کہنے لگے ما مثلو کہ بینہا و بینہ یحالو. فرمایا تو آڈے تے میں اس سفر دے دوران تے حائل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ قد عرفنا کے و عرفنا جرأت کے. میں تو آنو بھی جاندا تے میدان احد والی جرأت نو بھی جاننا. حضور نے تہاڈی اتنی بڑی تعریف کی تھی. ہاں جی ایک پتر کٹوایا بھی صحیح نال جلوایا بھی صحیح. دوسرے پتر حضرت عبداللہ نو لے کے جنگ یمامہ چلیاں گئیں تے فرماندیاں کی وَلَقَدْ آتُ اللَّهَ. فرمایا میں اللہ نال وعدہ کیتا سی کہ میں اپنے ہاتھ نال مسلماں نو مارنا ہے. عورت ہو کے 1200 صحابہ صدیق اکبر نے شہید کروائے. بیٹھو علماء کو پوچھو. آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے. حکمران اس پر توجہ ہی کوئی نہیں. جہاں ختم نبوت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا. عبادت خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ میرے جذبات نہ سمجھیں، یہ اندر کا حرارت ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں نرم سمجھاؤ ختم نبوت کا مسئلہ. میں نے کہا 80,000 کا لشکر لے کے مسلمہ آیا. ادھر صحابہ صدیق اکبر دی قیادت کسی ایک صحابی نے یہ گل نہیں کی تھی. انہوں نے کہا جناب 80,000 بندہ ہے، انہوں نے جا کے پہلے تبلیغ کرو.
پہلے انہوں نے سمجھاؤ نفس مسئلہ کیا ہوتا ہے، خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے. نہ اے علماء بیٹھے، اگر میری غلطی ہوئے تو بعد جی میں دسن، اتنے ہوئے تو اتنے میں ٹوک دیون. نہیں جی نہیں، فلانے صحابی نے گل کی تھی، نہیں اتنی سختی نہ کریں آپ. نہ ایک صحابی نے 1,24,000 نہیں تو کم از کم اس ویلے 1,20,000 صحابہ تے موجود سن، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی صدیق اکبر نو گل نہیں کی تھی کہ بابا ہاتھ ہولا رکھو، اے بندے وڈنا بھی کوئی کم ہے. نہ سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا. پہلے فرمایا بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جانے. جدو حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ پیدا ہویا تو صدیق اکبر بنایا ہوا قانون خود توڑیا. فرمایا بدری ہو یا غیر بدری ہو، حضور کی عزت کے لیے یمامہ پہنچے. صدیق اکبر بنایا ہوا قانون خود توڑیا، خود بھی تلوار لے کے چلے. فرمایا آپ بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، حضور کی عزت کے لیے یمامہ پہنچے. اور صدیق اکبر کو راستے سے مولا علی نے واپس کیا. صدیق اکبر بھی جا رہے تھے. انہوں نے کہا بابا تسی جے شہید ہو گئے، ساڑا کی بڑھنا. جس علاقے چو گزرے نا اس حضرت اسامہ بن زید تے کافرہ تے دھاک بیٹھ گئی. انہاں کہا اتنا بڑا لشکر ہے نا مدینے تو باہر کڑیا تے اندر کتنا بڑا لشکر ہونا. رستے خواب بھی آئے، حضرت طفیل بن عمر دوسی نو خواب بھی آیا. جاندے آپ نے فرمایا میں خواب ویکھیا. سویرے اٹھ کے صحابہ نو خواب سنایا. جنگ یمامہ دی طرف جاندیا فرمایا میں خواب ویکھیا کہ میرا سر منڈ دیتا گیا. انہاں کہا ہور جی؟ فرمایا میرے منہ وچوں پرندہ نکل گیا. انہاں کہا ہور جی؟ انہاں کہا ایک عورت دا پیٹ چاک ہویا میں او دے وچ داخل ہو گیا. انہاں کہا ہور جی؟ فرمایا میرا پتر نسنے آیا اس عورت دا پیٹ بند ہو گیا. صحابہ کہا خواب تے بڑا خطرناک ہے. فرمایا میں خود دسنا اس دی تعبیر کے وے. انہاں کہا میں جنگ یمامہ کی طرف جا رہا ہوں، میرا سر مونڈ دیا گیا، اس کا مطلب یہ میری شہادت ہو جائے گی. میرے منہ سے جو پرندہ نکلا ہے میری روح پرواز کر جائے گی. اور فرمایا عورت کا جو پیٹ کھلا ہے اس سے مراد ہے میں قبر میں داخل کر دیا جاؤں گا. آپ نے فرمایا جو میرا بیٹا پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس جنگ میں میرے بیٹے کو شہادت نصیب نہیں ہوگی. سویرے اٹھ کے یہ نہیں فرمایا میں تو مدینے کی طرف جا رہا ہوں میری تو موت ہونی، اینج کر کے چلے. فرمانیان حتی بصرت بعدو اللہ. میں پوچھا کتھے کھڑیا مسلمہ؟ انہوں نے کہا جی او کھڑیا. تو فرمانیان فشدت تو میں دوڑی تلوار لے کے. فرمانیان فعرض علی رجل منہم فضرب یدی فقطع. فرمایا ادا حمیتی ایک اگے آ گیا انہیں میں نے تلوار ماری میرا ہاتھ کٹ دیتا. واللہ ما رجت علیہ. فرمایا اللہ دی قسم میں اینج بھی نہیں ہوئی، ہاتھ کٹوایا. پھر فرمانیان جاندے میں نے پچھو 11 زخم تلواراں دے انہاں اور مار دیتے. جڑے ہاتھ کٹ دیتا سی انہاں اوے مارا تے باقی جسم تے کتنی تلواراں ماریاں. حتی انتہیت الی الخبیث. فرمایا یہاں تک کہ میں اس خبیث تک پہنچ گئی. وہو سریع، وہ مرا پڑا تھا. اور وابنی عبداللہ یمسح سیفہ. میں دیکھا کہ میرا پتر عبداللہ اپنے کپڑے نال تلوار صاف کر رہا خون دی. میں فقلت قتلت ہوں. میں پوچھا پترا مار دیتا نے گستاخ رسول؟ قال نعم یا امہ. فرمایا ہاں جی امی جی مار دیتا. تو پھر ہویا کی بازو کٹے ہویا جسم جو خون بہ رہا. فسجدت للہ شکرا. فرمایا میں سجدے میں گر گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے نبی کا دشمن مارا گیا. حضرت ام عمارہ جدو واپس پہنچیا نا ہاتھ کٹا کے پتر دے ٹکڑے کروا کے دے جلوا کے جدو واپس پہنچیا جنگ یمامہ تو مسلمہ کذاب تے آپ دے پوتے حضرت عباد انہاں پوچھا. انہاں کہا دادی جی اور دسو جنگ یمامہ کی ویکھیا؟ آپ نے فرمایا پترا نہ پوچھ کی ویکھیا، 1200 تے شہید ہو گئے سن نا. تے فرمایا پترا میں 10 تے 15 صرف صحابہ ویکھے جڑے خالد بن ولید پیچھے نماز پڑھ رہے سن، باقی سارے زخمی ہوئے خیمے میں پے ہوئے سن. ہزاروں صحابہ زخمی ہو گئے. ہاں جی صرف 15 لکھیا انہوں نے 15 صحابہ. خالد بن ولید ام عمارہ خود دسیا اپنے پوترے نو. انہوں نے کہا پترا نہ پوچھ جنگ یمامہ ساڑھے تے کی گزری ہے. آپ فرمانیاں پوری رات خالد بن ولید اگ جلوا کے تے کپڑے جلوا کے تے صحابہ دے زخماں وچ بردے سن میں پوری رات. تے ولقد اقام الناس بالیمامۃ 15 لیلۃ. فرمایا 15 دن خالد بن ولید اس میدان وچ رہے کہ صحابہ چلن دے قابل بھی نہیں سن، انہاں دے زخماں دے خون ہی نہیں سن رکدے. ہاں جی آپ فرماندے وما یصلی، میں لفظ پڑھ دیواں وما یصلی ما خالد بن الولید من المہاجرین والانصار الا نفر یسیر. میں 15 تے زیادہ کہہ دیتے. ہاں جی آپ فرماندیاں میں ویکھیا
تے مہاجر تے انصار صحابہ وچ چند صحابہ صرف خالد بن ولید نہ با جماعت نماز پڑھتے سے، باقی سارے زخمی ہوئے پے ہوئے سے۔ ایتھے تو پوری صحابہ دی پوری جناب او بڑے بڑے صحابہ بھی زخمی ہو گئے، تے زخم بھی اے جائے نہیں ہوئے بھائی خالی بہر ایسی چلن دے قابل بھی کوئی نہیں سن رہے، ہاں جی نماز پڑھن دے با جماعت قابل کوئی نہیں سن رہا۔ اتنی بڑا ختم نبوت ہوتے جنگ یمامہ صحابہ پہرا دیتا۔ یہ ان کا مسئلہ تھا جو اوپر ووٹ لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی بات کی کسی سے؟ آپ کو تو بجلی چاہیے، اکھ بند ہونے دی دیر پتہ لگ جائے گا۔ بجلی تینوں قبر دی کوئی نہیں چاہیے، دنیا دے حکم چاہیے تینوں، اس قبر جتے صدا رہنا ہے وہ بجلی کوئی نہیں چاہیے۔ یہ ایم این اے تے ایم پی اے جا کے ایک گل بھی اتنے حضور دی ختم نبوت دی نہیں کرتے، حضور دی عزت دی گل کوئی نہیں کرتا۔ تسی کدی کیا ہوئے تے تاں نہ تانوں بھی تے بجلی تے روڈ چاہیے، اے کدی نہیں تسی کیا یار جاؤ اے تینوں ووٹ دیاں گے، لیکن جدوں حضور دی عزت دی گل ہوے اسمبلی تو گل ضرور کرنی۔